جلال الدین محمد خوارزم، جسے جلال الدین منگبرنو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خوارزم سلطنت کے آخری حکمران تھے۔ وہ 1199 عیسوی میں ارگینچ شہر میں پیدا ہوئے، جو کہ آج کل کے ازبکستان میں ہے۔ جلال الدین خوارزم سلطنت کے محمد دوم کا بیٹا تھا، جو خوارزم سلطنت کا حکمران تھا۔ سلطنت ایک وسیع اور طاقتور ریاست تھی جو وسطی ایشیا کے بیشتر حصوں پر محیط تھی، جس میں جدید دور کے ازبکستان، قازقستان، افغانستان اور ایران کے کچھ حصے شامل تھے۔ جلال الدین کی ابتدائی زندگی ہنگاموں اور تنازعات سے عبارت تھی۔ ان کے والد محمد دوم غوریوں کی پڑوسی ریاستوں اور کارا خطائی کے ساتھ جنگوں کے ایک سلسلے میں مصروف تھے۔ جلال الدین نے چھوٹی عمر سے ہی جنگی فن کی تربیت حاصل کی اور اپنے والد کے ساتھ کئی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ 1212 عیسوی میں محمد ثانی کا انتقال ہوا اور جلال الدین اس کے بعد خوارزم سلطنت کا حکمران بنا۔ اس وقت سلطنت کو کئی چیلنجوں کا سامنا تھا، جس میں اندرونی طاقت کی کشمکش اور پڑوسی ریاستوں سے بیرونی خطرات شامل تھے۔ جلال الدین کو درپیش سب سے اہم چیلنجوں میں سے ایک چنگیز خان اور منگول سلطنت کا عروج تھا۔ 1219 میں چنگیز خان نے خوارزم سلطنت پر ایک زبردست حملہ کیا، اس کے علاقوں کو فتح کرنے اور انہیں منگول سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ جلال الدین نے بہادری اور عزم کے ساتھ منگول حملے کا سامنا کیا۔ اس نے اپنی فوجیں جمع کیں اور منگولوں کے خلاف جوابی حملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تاہم اپنی بہترین کوششوں کے باوجود جلال الدین بالآخر منگولوں کو شکست دینے میں ناکام رہا۔ 1220 میں منگولوں نے سمرقند شہر پر قبضہ کر لیا، جو خوارزم سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ جلال الدین کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے اگلے کئی سال جلاوطنی میں گزارے، منگولوں کے خلاف حمایت حاصل کرنے اور جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ 1224 عیسوی میں جلال الدین نے منگولوں کے خلاف آخری جوابی حملہ شروع کیا، جسے سندھ کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ دریائے سندھ کے کنارے پر ہوئی، جو کہ آج کل کے پاکستان میں ہے۔ منگول تعداد سے زیادہ ہونے کے باوجود جلال الدین کی افواج نے بہادری سے مقابلہ کیا اور وہ منگولوں کو کافی جانی نقصان پہنچانے میں کامیاب رہے۔ تاہم بالآخر منگولوں کی فتح ہوئی اور جلال الدین ایک بار پھر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ سندھ کی جنگ 24 نومبر 1221 کو دریائے سندھ کے کنارے پر خوارزم سلطنت کے جلال الدین اور منگول سلطنت کے چنگیز خان کی فوجوں کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ، جس کے نتیجے میں منگول کی زبردست فتح ہوئی، خوارزم سلطنت کی منگول فتح میں اختتامی جنگ تھی۔ اپنے والد محمد دوم کی بحیرہ کیسپیئن کے ایک جزیرے پر وفات کے بعد جلال الدین نے خوارزم شاہ کا لقب اختیار کیا اور مشرق کی طرف سفر کیا۔ کئی بار منگولوں سے بچ کر وہ غزنی پہنچا اور ایک بڑی فوج کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے پروان کی جنگ میں منگول کمانڈر شیگی قوقو کو شکست دی۔ اس پریشان کن فتح نے چنگیز خان کی توجہ اور غصہ مبذول کرایا، جس نے کم از کم 50,000 کی فوج اکٹھی کی اور جلال الدین کی طرف بڑھا۔ جلال الدین لوٹ مار کے تنازع کی وجہ سے اپنی قوت کا ایک بڑا حصہ کھو چکا تھا۔ اب چنگیز خان کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے میں ناکام ہو کر وہ دریائے سندھ کی طرف مشرق کی طرف پیچھے ہٹ گیا۔ منگولوں نے اس صبح خوارزمیوں کو پکڑ لیا جب وہ سندھ کو عبور کرنے والے تھے۔ جلال الدین کی فوج، جس کی تعداد اب 30,000 کے قریب تھی، اس نے دریا کے کنارے ایک مضبوط دفاعی پوزیشن سنبھال لی۔ انہوں نے ابتدائی لڑائی میں خود کو اچھی طرح سے بری کر دیا، بھاری تعداد میں ہونے کے باوجود منگول افواج کو پیچھے ہٹانے کا انتظام کیا۔ تاہم جب ایک منگول دستہ خوارزمیوں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا تو جلال الدین کو احساس ہوا کہ جنگ ہار چکے ہیں۔ پورے ہتھیاروں کے ساتھ اس نے اپنے گھوڑے کو ایک چٹان سے سندھ دریا میں ڈال دیا۔ اپنے دشمن کی بہادری کے احترام کے طور پر چنگیز خان نے اپنے تیر اندازوں کو حملہ نہ کرنے کا حکم دیا اور اس طرح جلال الدین مخالف کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم اس کے خاندان اور تقریباً تمام فوج کو قتل کر دیا گیا۔ جلال الدین کی موت 1231 میں قفقاز کے علاقے میں منگولوں کے خلاف لڑتے ہوئے ہوئی۔ اس کی موت نے خوارزم سلطنت کے خاتمے کی نشاندہی کی، جو بالآخر منگول سلطنت میں شامل ہو گئی۔
اپنی حتمی شکست کے باوجود جلال الدین کو ایک بہادر اور پرعزم رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے اپنی سلطنت کے دفاع کے لیے زبردست مشکلات کا مقابلہ کیا۔ ان کی میراث ازبکستان اور وسطی ایشیا کے دیگر حصوں میں منائی جا رہی ہے، جہاں انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جلال الدین محمد خوارزم ایک قابل ذکر رہنما تھے جنہوں نے منگول حملے کے خلاف بہادری سے لڑا اور زبردست مشکلات کے خلاف اپنی سلطنت کا دفاع کیا۔ ان کی میراث ازبکستان اور وسطی ایشیا کے دیگر حصوں میں منائی جا رہی ہے، جہاں انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔